من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے اور پارہ نمبر 22 ہے۔ اس آیت سے ہم ثابت کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ دیکھو، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بات کریں گے۔ وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں، مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور اب ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، اور ایک قطعیت قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا۔ مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالی کو احد، صمد، لا شریک لہ یعنی ایک، بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہ ہونا جاننا فرض اول اور مناتی ایمان ہے، یوں ہی اور اسی طرح ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل و جزائے یقین ہے۔ کیا ہے؟ فرض اجل اور جز ایقان ہے۔ وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے، اور اس کا منکر نامنکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا، قطعاً اجماعاً کافر، ملعون، مخلد فی النیران یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ نہ ایسا کہ وہی کافر ہو، بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر۔
جو اس کے کافر ہونے میں شک اور تردد کو راہ دے وہ بھی کافر۔ بین الکافر جلی الکافر کفران، جو اس کے کافر ہونے میں شک کو تردد کو راہ دے وہ بھی کافر۔ بین الکافر جلی الکفران، یعنی واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے۔ ختم نبوت کے متعلق 10 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق 10 احادیث آپ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ ایک اور حدیث نمبر 2، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے تمام روئی زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اور اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3 سنیے مسلم شریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور نمبر 6، اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 5 سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، میں تمام پیغمبروں کا خاتم ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلی شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا گیا ہوں اور یہ بات فخر کے طور پر ارشاد نہیں فرماتا۔ مجمع الاوسط میں یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ یہ مسند امام احمد میں ہے۔ حدیث نمبر 7 سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 8 سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ معنی یہ ہے کہ یعنی
کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم یہاں میری نیابت میں ایسے رہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت میں چھوڑ گئے تھے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، جبکہ میری تشریف آوری کے بعد دوسرے کے لیے نبوت نہیں، اس لیے تم نبی نہیں ہو۔ حدیث نمبر 9 سنیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوتی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 10 حضرت ابو امامہ بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ معجم الکبیر کی حدیث شریف ہے۔ سنیے، حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل اور منکروں کے رد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجیے۔